سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے سلسلے سلوک میں تین باتیں بنیاد ہیں، ایک کثرت ذکر، دوسرا اتباع سنت، تیسرا صحبت شیخ۔ اتباع سنت اور کثرت ذکر دو پر ہیں، ان پروں سے انسان روحانی طور پر فواز کرتا ہے، اور صحبت شیخ اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھول بھلیاں کا راستہ ہے، اگر رہبری نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو تو انسان غلط ایگزٹ لے جاتا ہے۔ تو صحبت شیخ کی ضرورت ہے راستے پہ سیدھا رہنے کے لیے، اور کثرت ذکر اور اتباع سنت ہیں سلوک میں ترقی کرنے کے۔ اکثر سالکین ذکر تو کرتے ہیں، کثرت ذکر نہیں کرتے، اور کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اثرات نہیں ہوتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ جو شرط لگائی گئی نا، کثرت کے ساتھ یاد، اس کے پیچھے راز ہے۔ آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پسینے کی بدبو سے میں جان چھڑاؤں، اور آپ کے پاس ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے، آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے گیلا ہاتھ اپنے جسم سے پھیرتے رہیں تو غسل تو نہیں ہوگا، پسینے سے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ گیلا ہاتھ جسم سے پھیرنے سے تھوڑا کام چلتا ہے، تو پانی بہانا پڑے گا، ڈول بھر کے اپنے اوپر ڈالنے پڑیں گے، پھر پسینے کی بدبو بھی چلی جائے گی، میل بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان بالکل تروتازہ ہو جائے گا۔ تو ہم جو ذکر تھوڑا کرتے ہیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ پسینے والا آدمی ٹب میں پانی ڈال کے گیلا کر کے اپنے جسم سے پھیر رہا ہے، اس سے تو میل کچیل دور نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ جسم خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری آ جاتی ہے۔ تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے نہیں کرتے۔ جتنا روٹی کھانے کو ہم اہم سمجھتے ہیں، مراقبہ کرنے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ روٹی کھانا نہیں چھوٹتا، مراقبہ چھوٹ جاتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں؟ وہی جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے فرصت نکال لیتے ہیں۔ دفتر کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے، گھر کے کام کاج کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے۔ بندہ دکاندار ہو، میں تو جی بڑا مصروف ہوں، وہ جب دوسری برانچ کھولنے لگتا ہے تو فرصت نکال دیتا ہے، تو دوسری برانچ کھولنے کے لیے وقت نکل آئے گا، اہمیت ہے۔ جب ذکر کی اہمیت ہوگی تو وقت نکل آئے گا، وقت ہی وقت ہوگا۔ یہ فضول بہانے ہیں کہ جی فرصت نہیں، کام بہت ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے اس کے لیے وقت نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے،
اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، پونا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، نہیں، مراقبہ بھی کرنا ہے اور مراقبے کے ساتھ چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہر وقت دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سوائے شیطانیت کے یا نفسانیت کے کوئی رکاوٹ نہیں۔ بوڑھا بھی توجہ رکھ سکتا ہے، جوان بھی رکھ سکتا ہے، مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، بیمار بھی رکھ سکتا ہے۔ اس میں کیا بہانہ ہے ہی نہیں کوئی کہ جی فرصت نہیں ملتی۔ آپ بتائیں مجنوں سے اگر کوئی پوچھے کہ جی لیلا کو یاد کرتے ہیں تو آگے سے جواب دے گا کہ فرصت نہیں ملتی۔ بھئی مجنوں کیسا ہے؟ لیلا کو یاد نہیں کرتے تو پھر کرتے ہی کیا ہو؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے پھر کرتے ہی کیا ہے؟ اس لیے ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ کثرت سے ذکر کریں گے تو اس کے اثرات نصیب ہوں گے۔ ذکر کے چند فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وساوس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پشت کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ کو بندے کے دل کی طرف رکھتا ہے۔ بندے کا دل ذکر کر رہا ہو تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی غافل ہو تو انجیکشن لگا کے وساوس ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو ذکر سے شیطانی نفسانی وساوس سے جان چھوٹ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو ذکر سے شیطانی وساوس سے جان چھوٹ جاتا ہے۔ شیطانی وساوس تب زیادہ ہوتے ہیں جب غفلت ہوتی ہے، تو ذکر کی کثرت کریں گے تو وساوس سے جان چھوٹ جائے گا۔ ایک فائدہ، اور دوسرا فائدہ کہ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتا ہے۔ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا ذکر آپ کثرت سے کرنا شروع کر دیں، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ یہ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے حکم دیا کوئی عورت اپنے خامند کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور اس مرد کے دل میں اس عورت کی طرف میلان پیدا ہو جائے، تو دیکھو ذکر سے محبت آئی نا دل میں، اس لیے تو منع کیا گیا۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور یہ محبت مطلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں اور بیوی جب پڑے ہوئے میں سے پانی نکال کے دیتی ہے، آپ کہتے ہیں گرم پانی لیا جائے، تو برف والا ٹھنڈا پانی چاہیے پینے کے لیے۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی وہی روم ٹیمپریچر کا پانی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی لیا۔ اس کا مطلب اب مجھے نیم گرم چاہیے تھا۔ اور آپ چائے کے لیے پانی مانگتے ہیں کہ پانی لائیں، چائے بنانی ہے کپ میں، وہ وضو والے نیم گرم پانی لے آتی ہے، آپ کہتے ہیں کیا ٹھنڈا پانی لے آ جائے۔ اب آپ کو ابلتا ہوا پانی چاہیے۔ تو پانی گرم ہونے کے درجات ہیں، روم ٹیمپریچر کو بھی گرم کہتے ہیں، وضو کے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں، اور ابلتے ہوئے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں۔ مگر گرمی میں فرق ہے، یہ جو ابلتا ہوا ٹیمپریچر ہے نا، یہ اشد گرم ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن روم ٹیمپریچر والی محبت ہے۔ اگر یہ ذکر کے راستے پہ لگ گیا، دین کے راستے پہ آ گیا، تو اب اس کے دل میں وضو والے پانی کی طرح گرمی بڑھ گئی تھوڑی سی، اور اگر اس نے ذکر اذکار زیادہ کرنے شروع کر دیے
پھر ابلتے ہوئے پانی کی طرح محبت ہوگی، لیکن ایسی کہ انسان کو کھچاوٹ والی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو محبوب سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر سالک جو ہے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی کرنا۔ نمازی اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے، جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ہم کلامی ہوئی نا۔ محبت کرنے والے حضرات اپنے محبوب کو بار بار فون کرتے ہیں، ہم کلامی چاہیے، آج بات ہی نہیں، میں صرف آواز سننا چاہتا تھا۔ تو سالک کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نفل پڑتا ہے، اللہ سے ہم کلامی چاہتا ہے۔ ذکر میں بیٹھنا اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی مانند ہے، اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی مانند ہے۔ تو محبوب کے پاس وقت گزارنے کو دل چاہے تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ محبوب کے پاس انسان بیٹھے تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے لگتا ہے جیسے چپک گیا ہے زمین کے ساتھ۔ سالک کا بھی یہی حال کہ ذکر میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ چپک گیا ہے، مراقبہ ختم کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو محبت سے انسان اعمال پہ آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے عمل کرنے آسان، تھکتا نہیں ہے۔ جس طرح ماں محبت کی وجہ سے بچے کی خدمت ہر وقت کرتی ہے، 24 گھنٹے، شکوہ نہیں کرتی کہ مجھے تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت بے آرامی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سالک جو ہے دوڑ دوڑ کے عبادت کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر عبادت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا کہ تھک گیا ہوں۔ تو ذکر کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور محبت الہی کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ انسان ماں سوا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ محبت کی تاثیر ہے کہ بندے کو ساری دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ آپ خود غور کریں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسایا ہوا ہوتا ہے، وہ سب سے الگ تھے، کھانا بھی الگ کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے رہیں گے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کریں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب آشنائی کسی سے ہو جاتی ہے تو انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، سب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ گھر میں جو بچہ ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو گھر والوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، اپنی الگ دنیا ہوتی ہے۔ بس اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے چھیڑے کوئی نہ، میں جس حال میں ہوں اسی سے میں رہوں۔ تو محبت انسان کو ماں سوا سے کاٹ دیتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم ماں سوا سے کٹ سکیں، ہمیں انقطاع عن المخلوق نصیب ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دیکھا ذکر کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذکر کا رب کے نام کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اب بتائیں ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ تو اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے نام کا ذکر کرو اور تبتل اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ برکت ہے، وہ ماں سوا سے کاٹ دیتا ہے، سب تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ذکر سے محبت نصیب ہوتی ہے، محبت سے انسان ماں سوا سے کٹتا ہے،
اور ماں سوا سے کٹنے کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جو ماں سوا کٹے گا اللہ کا محبوب بنے گا. چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، دل سے چھوڑ دو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شہر سے جنگل منتقل ہو جائے، غاروں میں رہے، بیوی بچوں سے دور رہے. رہنا انہی شہروں میں ہے مگر دل میں تعلق نہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے تمہارا دل کٹا ہوا. یہ دل کا کٹنا یہ مطلوب ہے. انسان دل سے ہر ایک سے کٹا ہوا ہو، لوگوں میں ہو مگر لوگوں سے بیگانہ ہو، دل سے جڑا ہوا فقط اللہ کے ساتھ. اب یہ کیفیتیں بغیر کثرت ذکر کے حاصل نہیں ہو سکتی. تو جب تک ہم ذکر کی کثرت نہیں کریں گے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی. بہانے بازی کرتے رہیں، ٹائم نہیں ملتا تو ہم دوسرے کو تو مطمئن کر دیں گے لیکن وہ ہمیں نہ انقطاع نصیب ہوگا، نہ اللہ کی محبت کا جذبہ نصیب ہوگا. کیفیت تو حاصل نہیں ہوگی. تو اس کا حل بہانہ نہیں ہے، اس کا حل کثرت ذکر کریں. اللہ کو یاد کریں اور کثرت سے یاد کریں. ذکرن کثیرہ، اور ذکر کثیر کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. بھئی ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا؟ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا؟ اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ باقی عبادات بھی سب اچھی ہیں لیکن بہت ساری عبادات حسن لغیر ہی ہوتی ہیں. ذکر کی یہ خوبی ہے کہ یہ حسن لذات ہی. تو لبا نقطہ سمجھے، ذکر جو ہے نا یہ حسن لذات ہی ہے، اس لیے مطلوب ہے کہ ذکر کریں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، ذکر سب سے بڑا ہے، حسن لذات ہی ہے. اب دیکھیں نماز اچھی ہے لیکن کس لیے اچھی ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو نماز اچھی ہے، عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے مگر اس کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے. اس لیے اور ذکر تو پھر ذکر ہے. بعض طلباء میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ نفلی کام ہے. بھئی یہ ذکر جو ہے اگر تو صرف ثواب کے لیے کرنا ہے تو پھر تو واقعی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 100 دفعہ استغفار پڑھ لو، بہت کافی ثواب مل گیا. اور اگر اس کو اس لیے کرنا ہے کہ اس سے روحانی بیماریوں کو شفا مل جائے پھر ذکر کی کثرت کے بغیر چل رہا ہے. انسان کے اندر سے شہوات اور شبہات ذکر کی کثرت کے بغیر نہیں نکلتے. شیطان انسان کو دو طرح سے برباد کرتا ہے. بعض لوگوں کو شہوات کی لائن سے اور طلباء علماء کو شبہات کی لائن سے. یہ دونوں طرح کی مصیبتیں ذکر سے ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. ٹکا کے مراقبہ کرنا چاہتے ہیں. کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ مراقبے میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، وہ آئیں گے. شروع میں تو جو دل میں ہوگا وہی کچھ سامنے آئے گا مگر آپ بیٹھے رہیں. یہ بیٹھے رہنا بڑا فائدے والا عمل ہے. اس سے انسان کے دل کی چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے. بعض دوست پریشان ہوتے ہیں جی کہ میں ذکر میں بیٹھتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. بھئی آپ ذکر میں بیٹھیں بھلے نیند آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذکر میں بیٹھیں بھلے نیند آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیض ملتا رہتا ہے. آج کل بات سمجھنا آسان ہے. آپ اگر اپنے سیل فون کو چارجنگ کے ساتھ لگائیں
تو سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور سکرین آف ہو جائے تو بھی چارجنگ، ہاں جی بتائیں، ہوتی رہتی ہے۔ آپ جب مراقبے میں بیٹھ گئے تو سکرین آن ہے تو بھی چارجنگ ہوتی رہے گی، اور سکرین اگر آف ہو گئی تو بھی چارجنگ ہوتی رہے گی۔ اللہ کی رحمت آتی رہتی ہے، دل کو چارج کرتی رہتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے کہ رات کو جب سونے کا وقت آئے تو بے شک مراقبے میں ہی سو جائے، ذکر کرتے کرتے ہی سو جائے، وہ نیند نہیں ہوگی، وہ ذکر ہوگا۔ تو جب آپ ذکر کریں گے نا پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پودے کو پانی نہ ملے خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان ذکر نہ کرے تو روحانی طور پہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اس سے شیطان بھی دور رہتا ہے، مخلوق کی محبت بھی دل سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے ہم کہیں اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں بندے بندے بندے، ایسا نہیں۔ یاد کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک جگہ انٹرویو دیا نوکری کے لیے، اور وہ جو افسر تھا وہ آپ کے والد کا بڑا گہرا دوست تھا، تو والد آپ کے اس کو فون کر کے کہتے ہیں اور جی میرے بچے نے انٹرویو دیا تھا، آپ ذرا اسے یاد رکھیں۔ واقعی سے کہتے ہیں ہاں میں اسے یاد رکھوں گا۔ اب یہاں یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا، یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم تو اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ اللہ بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی اور توفیقیں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے، تو ذکر کی کثرت کریں گے اللہ اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔